السلام علیکم دوستو، صلاح الدین کے 104 ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے صلاح الدین اور اس کے سپاہی بینارد کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے کہ ہم نے سرحدی غازیوں کو خبر بھجوا دی ہے، وہ قدس کے رستے پر موجود ہے۔ صلاح الدین کا ایک سپاہی بتاتا ہے کہ جناب یہاں پر نشانات موجود ہے، یہ قدس کی طرف جا رہے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ بینارد اسی راستے سے گیا ہوگا، چلو چلے۔ اس کے بعد صلاح الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے علیسا کارتگین پر حملہ کر دیتی ہے۔ کارتگین علیسا کو زخمی کر دیتا ہے اور سرداروں کو سپاہی پکڑ لیتے ہیں اور کارتگین کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد بینارد علیسا سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ علیسا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، میں اس کا سر کاٹنے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ کارتگین کو بینارد کہتا ہے کہ تم ہمارے صبر کو آزما رہے ہو۔ کارتگین کہتا ہے کہ مجھے مار ڈالو، میں تمہارے لیے ایسے ہی مصیبت بنوں گا۔ بینارد کارتگین کو بے ہوش کر دیتا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اس کو گاڑی کے پیچھے باندھ دو، اس کو قدس میں گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر زخمیوں کو خیمے میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں پر گوجیجا خاتون آ جاتی ہے اور آپ لوگ سرداروں کو بچانے گئے تھے، یہ زخم کیسے ہے؟ تبھی وہاں پر عصمت خاتون آ جاتی ہے اور کہتی ہے تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ارسلان شاہ کہتے ہیں یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کارتگین بھی تمہارے پیچھے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا، آخر تم لوگوں نے کیا کیا ہے جو اس طرح زخمی حالت میں آئے ہو؟ ارسلان شاہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ کارتگین میرے پیچھے گیا ہے، بھیڑیے کے روپ میں وہ گیدڑ ہے، یقیناً اس کی حالت مجھ سے بدتر ہوگی۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے اپنے منہ سے بد دعا نہ کرو، یہ بتاؤ تم کہاں تھے؟ اگر کارتگین کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں بس بہت ہوا، اب تم لوگوں کو بھی حساب دوں گا۔ کارتگین اگر مصیبت میں ہے تو جاؤ ڈھونڈ لو تم اسے۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں قسم کھاتی ہوں اس جگہ کو تمہاری قبر بنا دوں گی۔ عصمت خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد گوجیجا خاتون ارسلان شاہ سے کہتی ہے یہ سب ایک ہو کر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اگر آپ سرداروں کو بچا لیتے تو آج ہم ان کی زبانیں بند کروا چکے ہوتے۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں تم بے فکر رہو خاتون، میں غزہ پر قبضہ کر لوں گا تو پھر اس کے بدلے میں سرداروں کو چھڑا لوں گا، پہلے ان کی زبانیں بند کروں گا اور پھر ان کی جان لوں گا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر کمانڈر شیرکو سلطان کو بتاتے ہیں کہ صلاح الدین سرداروں کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن ارسلان شاہ کے بندوں نے ان سے چھین لیا، پھر اس کے بعد بینارد ان کو لے گیا۔ سلطان کہتے ہیں کہ اب یہ صرف غفلت نہیں بلکہ یہ غداری ہے، خود کو ثابت کرنے کے لیے اس نے سرداروں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہاں پہ مودود کہتے ہیں کہ شیر خود کو جنگل کا حکمران سمجھتا ہے مگر اس نے ابھی چیتے کا پنجہ نہیں دیکھا، مجھے اجازت دے میں جا کر اس کو مزہ چکھاتا ہوں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں نہیں میرے بھائی، اس کی دشمنی مجھ سے ہے، میں یہ مسئلہ حل کر لوں گا۔ اور سلطان کمانڈر شیرکو سے پوچھتے ہیں کہ صلاح الدین محل میں کیوں نہیں آیا؟ کمانڈر شیرکو بتاتے ہیں کہ وہ بینارد کے پیچھے گیا ہے میرے سلطان، اس کا کہنا ہے کہ ہم سرداروں کو بچا لیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ وہ کیسے بچائیں گے؟ اس پر کمانڈر شیرکو کہتے ہیں سرحدی غازیوں کو اس نے قدس کے راستے پر جال بچھانے کا کہا ہے، ان کا کہنا ہے جب تک وہ سرداروں کو بچا نہ لے آپ غزہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اور کمانڈر شیرکو کہتے ہیں میرے خیال سے ہمیں سرداروں والا مسئلہ صلاح الدین پر چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں خود جا کر ارسلان شاہ سے نپٹنا ہوگا۔ مودود کہتا ہے اب ارسلان شاہ نے کیا کیا؟ اس پر کمانڈر شیرکو کہتے ہیں میں غزہ بچانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے وہ نکل گیا ہے، سرداروں کے سپاہی کو بھی اکٹھا کر لیا ہے، مجھے ڈر ہے ارسلان شاہ ہمارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، اس لیے ہمیں مداخلت کرنی ہوگی۔ مودود کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، آغا سلطان ہم جنگی ہیں، ہم کتوں کی شکل میں موجود شیروں کو اپنی سرزمین پر شکار نہیں کرنے دے سکتے۔ سلطان کہتے ہیں تم میری خبر کا انتظار کرو مودود، ارسلان شاہ کا ایک اور غدارانہ قدم اٹھانے سے پہلے میں اس سے حساب لے کر رہوں گا۔ اس کے بعد سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بینارد اور اس کے سپاہیوں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ بینارد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے محتاط ہو جاؤ، سواریوں کا دفاع کرو۔ علیسا بینارد سے کہتی ہے کہ صلاح الدین کے بندوں نے اس راستے کو بند کر رکھا ہے، یہ ہمیں یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، اب ہم کیا کریں گے؟ دوسری طرف وہ سپاہی کہتے ہیں کہ صلاح الدین کو خبر بھجوائی جائے کہ بینارد یہاں پر ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے صلاح الدین نشانات کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ایک تیر کی آواز آتی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں یہ تو تیر کی آواز ہے، لگتا ہے سرحدی غازیوں نے بینارد کو گھیر لیا ہے، چلو۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف
بینارد اور اس کے سپاہیوں پر تیروں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت سے صلیبی سپاہی مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے کہ اس خونی بینارد کی طرف تیر پھینکو اور اسے مارو۔ اسے کیوں نہیں مار رہے؟ تیر پھینکو اور اسے مارو۔ بینارد کہتا ہے ہمیں واپس جانا ہوگا۔ الیسا کہتی ہے کہاں؟ بینارد کہتا ہے انہوں نے قدس جانے والے راستے بند کر رکھے ہیں، ہمیں صلیبی قلعے میں جانا ہوگا۔ کارتگین سن لیتا ہے۔ کارتگین پاس سے ایک تیر اٹھاتا ہے اور اس کو توڑ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ بینارد اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ کارتگین کو بھی سواری میں بٹھاؤ اور چلو۔ سپاہی جاتے ہیں، کارتگین کو پکڑ کر سواری میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، اور کہتا ہے خدا کا واسطہ ہے ان سب کو بھی ایک ایک تیر مار دو۔ اس کے بعد کارتگین کو سواری میں بٹھا دیتے ہیں۔ بینارد وہاں سے سواریوں کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بورا قبیلہ کا سین دیکھیں گے، جہاں پر گوجیجک خاتون ارسلان شاہ سے کہتی ہے کہ آپ صلاح الدین کے پیچھے جاتے، وہ سرداروں کو بچانے گیا ہے۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں جب میں غزہ ہاتھ میں لے سکتا ہوں پھر کتے کی طرح گوشت کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ پہلے میں غزہ پر قبضہ کروں گا پھر سرداروں کو چھڑوا لوں گا۔ اس پر گوجیجک خاتون کہتی ہے اگر صلاح الدین نے سرداروں کو بچا لیا تو؟ ارسلان شاہ کہتے ہیں اگر بچا لیا ہوتا تو اب تک خبر آ چکی ہوتی، اب جلد از جلد ہمیں قبضہ کرنا ہوگا۔ تبھی تمام سرداروں کے سپاہی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا آپ سرداروں کو بچائیں گے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے سپاہیوں میں سرداروں کو بچانے لگا تھا لیکن صلاح الدین نے سب کچھ برباد کر دیا، اس وجہ سے بینارد سرداروں کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس پر سپاہی کہتے ہیں اگر ہمارے سردار نہ آئے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے کہ سرداروں کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، غزہ پر قبضہ کرنا، ہم غزہ کو زنگیوں سے چھین لیں گے، اس کے بعد ہم بینارد کے حوالے کر کے سرداروں کو بچا سکتے ہیں، کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو؟ تمام سپاہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ تیاری کرو، ہم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے غزہ پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم خیمے کا سین دیکھیں گے، جہاں پہ کارتگین کا سپاہی کہتا ہے کہ کارتگین کو گرفتار کر لیا ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہے کیا مطلب گرفتار کر لیا؟ تم واپس کیوں آئے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا تم بھی وہاں مارے جاتے۔ وہ سپاہی بتاتا ہے کہ سردار نے ہمیں کہا تھا کہ تم لوگ واپس قبیلے جاؤ ورنہ وہ سردار کو مار دیتے۔ ابو کے کہتی ہے اب ہم کیا کریں گے آپا، کیا ہم ان کی قید میں کارتگین کو چھوڑ دیں گے؟ عصمت خاتون کہتی ہے اس کام کی ذمہ داری سلطان نور الدین پر تھی، میں جا کر ان سے بات کروں گی، اگر کوئی مسئلے کا حل نہ نکلا تو میں قدم اٹھاؤں گی۔ اس کے بعد عصمت خاتون خیمے سے باہر چلی جاتی ہے۔ خیمے سے باہر ارسلان شاہ نے بہت سے سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، سپاہیوں کو کہتا ہے کہ غزہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ سپاہی کہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ تبھی وہاں پر سلطان نور الدین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے غافل، وہ کہتا ہے سلطان نور الدین، وہ سلطان کی طرف جاتا ہے اور سلطان کو کہتا ہے کہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوں کہ تم مجھ پر چلا سکو۔ سلطان کہتے ہیں کہ تم ایک انسان نہیں ہو۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں زبان اپنے مالک کی موت کا سبب بنتی ہے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں تمہارے جیسے غافل کا سر زیادہ دیر بدن پر نہیں جڑا رہتا، تم صرف اپنے اقتدار کی لالچ کی وجہ سے سرداروں کی گرفتاری کا سبب بنے ہو، اب تمہیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلاح الدین اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر سرحدی غازیوں نے صلیبیوں پر حملہ کیا تھا۔ صلاح الدین دیکھتا ہے کہ ایک تیر جو کہ دوسرے راستے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو صلیبی قلعے کی طرف راستہ جاتا ہے، یہ وہ تیر تھا جو کارتگین نے اٹھایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے بینارد سمجھ چکا ہے وہ قدس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے وہ اب صلیبی قلعے کی طرف جا رہا ہے، ہمیں ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے سرداروں کو بچانا ہوگا، چلو۔ اس کے بعد صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بورا قبیلہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان نور الدین سرداروں کے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس غافل کی وجہ سے بینارد سرداروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں نہ جاتا تو سرداروں سمیت صلاح الدین کے تمام بندے مارے جاتے، اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے دیکھا ہے میں نے کتنی کوشش کی ہے سرداروں کو بچانے کی، میرا بھتیجا زخمی ہے اور میں بہت سے سپاہیوں کی جان گئی ہے، اب بھی تم لوگوں کو مجھ پر شک ہے، تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ کر آ رہے ہو۔ وہاں پہ موجود عصمت خاتون کہتی ہے میں نے تم سے پوچھا تھا آخر تم کہاں گئے تھے، تمہاری وجہ سے کارتگین بھی مصیبت میں پھنس گیا ہے، وہ گرفتار ہو گیا ہے، تمہارے اس شر کو ختم کیے بغیر کسی کو امن نصیب نہیں ہوگا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں
یہ شر تم لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، لیکن میں یہ مسئلہ حل کر لوں گا، جو تم لوگ نہیں کر پائے وہ میں کر لوں گا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں اب تم کچھ نہیں کرو گے، تم اپنا بوری بستر باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ کا وزیر ہوں، اس لیے میں یہ مسئلہ حل کیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بینارد سلیبی قلعے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ علیسا کہتی ہے صلاح الدین نے ہر جگہ جال بچھا رکھا ہے، یقیناً اسے ہمارے نشانات مل جائے گے، وہ ہمارے پیچھے آئے گا۔ اس پر بینارد کہتا ہے جب ہم سلیبی قلعے میں پہنچ جائیں گے وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور نہ ہی وہ سرداروں کو بچا پائے گا۔ علیسا کہتی ہے اگر قلعے میں پہنچنے سے پہلے اس نے ہمارا راستہ روکا تو؟ اس پر بینارد کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ ایسا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے جال تیار کر رکھا ہے۔ اگر صلاح الدین ہمارے پیچھے آئے گا تو ہمارے جال میں پھنس جائے گا اور مارا جائے گا۔ اب ہمیں جلد از جلد قلعے پہنچنا ہوگا۔ صلاح الدین نشانات کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے نشانات یہاں پر ختم، کیا ہم غلط راستے جا رہے تھے؟ کیا یہ نشانات قلعے کی نشاندہی کر رہے تھے؟ تبھی وہاں پر بہت سے صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین اور اس کے سپاہی تمام صلیبی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ یہ بینارد کا بچھایا ہوا جال ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں، چلو جلدی کرو، ہمیں جانا ہوگا۔ اس کے بعد ہم بورا قبیلہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر عصمت خاتون سلطان سے کہتی ہے کہ سرداروں کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اب تو کارتگین بھی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ اس کو بھی اس معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے جو اس پر فائز نہ کی گئی ہو، لیکن خیر جو ہونا تھا ہو گیا۔ عصمت خاتون کہتی ہے کیا آپ کچھ نہیں کریں گے؟ اس پر سلطان کہتے ہیں کس نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، میں صرف صلاح الدین کی طرف سے آنے والی خبر کا منتظر ہوں، اس کے بعد میں اپنا قدم اٹھاؤں گا۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ اگر آج صلاح الدین کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی تو میں بھائی کو خود بچاؤں گی۔ سلطان کہتے ہیں تم میری بیوی ہو، تمہاری جگہ میرے ساتھ ہے، جو کرنا ہوا میں خود کروں گا۔ حالات پہلے سے خراب ہے، تمہارا قبیلے میں رہنا ٹھیک نہیں، محل واپس آ جاؤ۔ عصمت خاتون کہتی ہے حالات خراب ہے اس لیے میں یہاں ہوں اور کارتگین بھی تو نہیں ہے، البوکے ابھی چھوٹی ہے، جب تک ارسلان شاہ جیسی لومڑی یہاں موجود ہے میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ سلطان کہتے ہیں میں نے ارسلان شاہ کو آخری بار کہہ دیا ہے، وہ کل تک یہ علاقہ چھوڑ دے گا، تم بھی اپنے اصل گھر یعنی محل واپس آ جاؤ۔ عصمت خاتون کہتی ہے جب ارسلان شاہ یہاں سے چلا جائے گا اور کارتگین صحیح سلامت واپس لوٹ آئے گا تو میں واپس محل آ جاؤں گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ارسلان شاہ تیمور سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا۔ تیمور کہتا ہے میری کیا غلطی ہے؟ اس پر ارسلان شاہ کہتا ہے کہ تم اگر سرداروں کو بینارد کے حوالے نہ کرتے تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ نور الدین زنگی یہاں پر آیا تھا اور قبیلے میں مجھے دھمکا کر گیا ہے، اگر کل میں یہاں سے نہ گیا تو وہ میرے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ گوجیجک کہتی ہے آپ اتنا غصہ مت کریں، نور الدین کون ہوتا ہے آپ کو دھمکانے والا؟ جب آپ سرداروں کو بچا لیں گے یہ اپنی اوقات دیکھ لیں گے۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں میں ان کو ان کی اوقات دکھا کر رہوں گا، یہ لوگ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن میں غزہ پر قبضہ کروں گا، اس کے بعد سرداروں کو بچا لوں گا، نور الدین زنگی دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے جہاں پر ترین شاہ آتے ہیں۔ امیر ایوب پوچھتے ہیں خیر تو ہے، کیوں آئے ہو تم غزہ کو چھوڑ کر یہاں پر کیسے؟ ترین شاہ کہتے ہیں میں سریہ خاتون کا افسوس کرنے آیا ہوں، بہت افسوس ہوا، انہوں نے سرداروں کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی بہن کہتی ہے کہ صلاح الدین بھائی بھی انہیں بچانے کے لیے گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ترین شاہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ امیر ایوب کہتے ہیں وہ لوگ سرداروں کے بدلے غزہ مانگ رہے ہیں، اگر صلاح الدین نے یہ مسئلہ حل نہ کیا تو مجھے ڈر ہے سلطان نور الدین کو غزہ سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ ترین شاہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے غزہ خون بہا کر حاصل کیا ہے، اس سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگے، سلطان نور الدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر امیر ایوب کہتے ہیں وہ ایسا نہیں چاہتے، لیکن اگر سرداروں کو نقصان پہنچا تو ہمارے لیے مشکل صورتحال بن جائے گی۔ ترین شاہ کہتے ہیں تو پھر مجھے جانا ہوگا انہیں بچانے کے لیے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے تم واپس غزہ میں جاؤ اور یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ امیر ایوب بھی کہتے ہیں کہ بیٹا تم اپنا فرض نبھاؤ اور غزہ میں جاؤ۔ اس پر ترین شاہ کہتے ہیں کہ میرے شہر کے دفاع کے لیے سرداروں کو بچانا ہوگا، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر سرداروں کے سپاہی جمع ہو جاتے ہیں۔ سپاہی پوچھتے ہیں کہ سرداروں کے سپاہی یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ
ہمارے سردار گرفتار ہو چکے ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہمیں غزہ میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ دروازے پہ موجود سپاہی کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ سپاہیوں کو اندر جانے کی اجازت دینا مناسب نہیں۔ وہ سپاہی کہتے ہیں کہ ہمارے باقی سپاہی بھی وہاں پر ہے، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا؟ ارسلان شاہ دور کھڑا اپنے سپاہیوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور تیمور کو کہتا ہے کہ جیسے ہی دروازہ کھلے ہم حملہ کر دیں گے۔ ترین شاہ کے سپاہی ان سپاہیوں کو کہتے ہیں ہمارے گورنر ترین شاہ ابھی یہاں پر موجود نہیں، جب وہ واپس آئے گے تو تم لوگوں کا مسئلہ حل کر دیں گے، آپ لوگوں کو ان کے آنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ وہ سپاہی کہتے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر غزہ فتح کیا، اب تم لوگ ہمیں یہاں پر انتظار کرواؤ گے؟ اگر تم لوگوں نے ہمیں اندر نہ جانے دیا تو ہم اس کو غداری سمجھیں گے اور بغاوت کر دیں گے اور نتائج کے تم لوگ ذمہ دار ہوگے۔ سپاہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور حکم دیتے ہیں کہ دروازہ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ سپاہی اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ان تمام سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارسلان شاہ وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اب غزہ شیر کے قبضے میں ہے، جو بھی میرے راستے میں آئے گا اس کا سر کاٹ دوں گا، اب خون بہانے کی نوبت آنے سے پہلے میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس پر سپاہی کہتا ہے کہ ہم نے غزہ خون بہا کر حاصل کیا ہے، اب خون بہائے بغیر اس سے دستبردار نہیں ہوگے، اور سپاہی پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ سپاہی ان تمام سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارسلان شاہ کہتا ہے تم سب کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے، اب زیادہ مزاحمت نہ کرو، غزہ کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں تم سب کو ایک ایک کر کے مار دوں گا اور غزہ بھی چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ تیمور کو کہتے ہیں تیمور گلی میں پھیل جاؤ اور شہر پر قبضہ کر لو، اور سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ تمام سپاہیوں کی تلواریں جمع کر لی جائے اور اگر کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو بلا ہچکچاہٹ اسے مار دیا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سردار کہتے ہیں کہ ہم کیسے آزاد ہو گئے اس کافر کی قید سے۔ کارتگین کہتا ہے آپ کیسے بچے گے؟ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، خلیفہ کی بیعت کی اور گوگ ٹینگری کی مخالفت کی۔ ایک سردار کہتا ہے کہ ہم سچ مچ مصیبت میں ہیں کارتگین کہتا ہے مصیبت تو ہونی ہی تھی، آپ لوگوں کے لیے مصیبت آپ خود ہے، آپ نہ تو ٹینگری کو مانتے ہیں اور نہ ہی ٹینگری کا نام لینے والے کی عزت کرتے ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہوتے تو تم ہمارے ساتھ قید کیوں ہوتے؟ کارتگین کہتا ہے میں قید نہیں ہوں، میں اپنے منصوبے پر عمل کر رہا ہوں تم لوگوں کو بچانے کے لیے۔ دوسرا سردار کہتا ہے نہ نور الدین، نہ صلاح الدین، نہ ہی ارسلان شاہ ہمیں بچا سکا، تم کیسے بچاؤ گے؟ اس پر کارتگین کہتا ہے کہ میں بچا لوں گا، میرا ان سے کوئی مقابلہ نہیں، میں ان سے مختلف ہوں، میں کارتگین ہوں گوگ ٹینگری کا خاص آدمی، اب دیکھ لینا میں تم لوگوں کو کتنی آسانی سے آزاد کرتا ہوں۔ تمام سردار ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے ہنس لو، جب دیکھنا میں تم لوگوں کو بچا لوں گا پھر تم میرے ہاتھ پر بیعت کرنا، تب تمہیں اندازہ ہو جائے گا میری اصل طاقت کا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلاح الدین بینارت کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ایک سپاہی آتا ہے اور بتاتا ہے ہنگامی خبر ملی ہے، غزہ پر قبضہ ہو گیا ہے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کیسے اور کس نے کیا؟ وہ بتاتا ہے کہ سرداروں کے سپاہیوں نے غزہ میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا ہے۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے ترین شاہ کہاں پر ہے، اس کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ وہ بتاتا ہے وہ غزہ میں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اللہ تعداد جان نے قربان کی ہے اور ہم نے غزہ حاصل کیا ہے، اب اس پر قبضہ ہو گیا ہے۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم غزہ کا خطرے میں ہوتے ہوئے بینارت کا پیچھا نہیں کر سکتے، اور کہتے ہیں ہم غزہ میں جائیں گے، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر کوتلو خاتون کہتی ہے کہ سلطان کے بلاوے کے باوجود عصمت خاتون یہاں پر نہیں آئی، یہ کیا بدتمیزی ہے، اگر اسے اپنا قبیلہ سلطنت سے بڑھ کر پیارا تھا تو شادی کیوں کی، شادی نہ کرتی۔ سلطان کہتے ہیں کہ کارتگین گرفتار ہو گیا ہے والدہ، قبیلے کا کوئی سربراہ نہیں، اس ارسلان نامی مصیبت سے نپٹنے تک وہ وہیں پر قیام کرے گی، پھر محل واپس لوٹ آئے گی۔ اس پر ملکہ خاتون کہتی ہے کہ کوتلو خاتون آپ عصمت خاتون کی غیر موجودگی میں اس قدر کیوں اداس ہے، قبیلہ زیادہ دور نہیں، جب دل چاہے جایا جا سکتا ہے۔ کوتلو خاتون کہتی ہے بات ملاقات کی نہیں، اسے اپنے گھر میں ہونا چاہیے، اور تم اتنی مطمئن کیوں ہو اس کے جانے سے؟ ملکہ خاتون کہتی ہے کہ میں خاتون اول ہونے کی حیثیت سے یہی مناسب خیال کرتی ہوں۔ سلطان کہتے ہیں بس یہ بحث و مباحثہ کرنے کی جگہ نہیں۔ تبھی کمانڈر شیر کو اجازت لے کر اندر آتے ہیں اور سلطان کو بتاتے ہیں کہ ارسلان شاہ نے سرداروں کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر غزہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں اپنی ریاست سے باہر نکل رہا ہوں اور
وہ میری ملکیت پر قبضہ کر رہے ہیں، اسے علم نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اب اس سے میں حساب لوں گا۔ سلطان کہتے ہیں کہ سپاہیوں کو تیار کرو۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں جو حکم ہے سلطان۔ اس کے بعد کمانڈر شیرکو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بینارد کو ایک سپاہی بتاتا ہے کہ ارسلان شاہ نے غزہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ بینارد کہتا ہے ارسلان شاہ نے سرداروں کے لیے غزہ پر قبضہ کیا ہے، آخرکار ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علیسا کہتی ہے صلاح الدین ہمارے تعاقب میں ہے جناب۔ تبھی ایک سپاہی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا ہے۔ بینارد کہتا ہے علیسا جواب مل گیا ہوگا تمہیں۔ علیسا کہتی ہے ہاں۔ بینارد کہتا ہے اسے بھی ارسلان شاہ کے کارناموں کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے وہ لوٹ گیا ہے، اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، صلاح الدین کے واپس لوٹتے ہی ہم قدس جائیں گے اور پھر ہم غزہ پر حملہ کر کے غزہ بھی چھین لیں گے، پھر دو تخت پر بیجمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان نور الدین غزہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی راستے میں ارسلان شاہ سامنے آ جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میرا خیال تھا تم غزہ میں چھپ کر بیٹھے ہوگے، میں اینٹ سے اینٹ بجانے آ رہا تھا، سامنے آنے کی ہمت کر ہی چکے ہو تم، تو بدلہ اپنی جان سے چکانا ہوگا۔ ارسلان شاہ کہتا ہے کہ غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، سرداروں کی جان بچانے کے لیے اگر غزہ واپس کرنا پڑا تو میں کروں گا، اپنی جان اگر آگ میں جھونکنی پڑی تو میں جھونک دوں گا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ تمہارا مقصد صرف سرداروں کو بچانا نہیں بلکہ نقصان پہنچانا ہے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس شیر کی طاقت کافی ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ یہ طاقت مردوں کی طرح لیتے ہوئے ظاہر کیوں نہیں کرتے، نامردوں کی طرح تم نے قبضہ کیا ہے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے یہ قبضہ نہیں بلکہ حق ہے نور الدین۔ سلطان کہتے ہیں تمہارا غزہ پر کوئی حق نہیں، تم نے غزہ پر حملہ کرنے کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ ارسلان شاہ کہتا ہے کہ غزہ سرداروں کے ساتھ مل کر فتح کیا تھا، اب سرداروں کی جان بچانے کے لیے اس کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ اگر غزہ واپس دیا جا سکتا تو کب کا دیا جا چکا ہوتا، لیکن تمہارا مقصد پھوٹ پیدا کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ غزہ واپس ہمارے حوالے کر دو، ارسلان شاہ جان بخش دوں گا، اور سرداروں کو واپس لینا ہمیں آتا ہے۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تلوار سے نافذ ہوا ہے اور تلوار سے ہی حل ہوگا، اور آج کے بعد تلوار سے ہی بات ہوگی۔ اس پر سلطان نور الدین کہتے ہیں تو تلوار کی دھار تیز کر لو ارسلان شاہ، اب جنگ کی چنگاری روشن ہو چکی ہے، تمہارے غزہ بینارد کو حوالے کرنے سے پہلے میں تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تورین شاہ کو ایک سپاہی بتاتا ہے کہ غزہ پر قبضہ ہو گیا ہے۔ تورین شاہ کہتا ہے یہ کیسے ہوا، میں ان سب سے حساب لوں گا۔ تبھی وہاں پر صلاح الدین آ جاتے ہیں اور تورین شاہ سے کہتے ہیں کہ غزہ پر قبضہ ہو گیا، تم کہاں تھے؟ تورین شاہ کہتا ہے میں سرداروں کے پیچھے گیا تھا۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کیوں کام کرتے ہو، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ تورین شاہ کہتے ہیں اگر تم سرداروں کو بچا لیتے تو سلطان کو غزہ سے دستبردار نہ ہونا پڑتا۔ صلاح الدین کہتے ہیں میں نے کہا شاید تم کسی کام آ جاؤ، میں تمہارا کفیل بنا، لیکن نہیں، تم نے میرے منہ پر کالک مال دی، اب سلطان کو کیا جواب دے گے؟ تبھی وہاں پر عماد آ جاتے ہیں اور صلاح الدین کو کہتے ہیں کہ سلطان غزہ میں ارسلان شاہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور سلطان نے کہا ہے کہ آپ محل میں میرا انتظار کریں۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور صلاح الدین کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔